السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین پر آپ لوگ جو فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ 26 سالہ ڈاکٹر سہانا کی فوٹو ہے جس نے خودکشی کر لی ہے۔ کیرلا کی رہنے والی ہے اور سرجری کی ڈاکٹر بن رہی تھی، کالج میں پڑھائی چل رہی تھی، اور ایک لڑکے کے ساتھ جس کا نام ہے ڈاکٹر اے روبیس، اس کے ساتھ ان کی سگائی منگنی بھی ہوئی تھی۔ سوسائڈ کرنے کی وجہ ان کی شادی ہونے والی تھی اور سسرال والوں کی طرف، یعنی سوسائڈ کے بعد جب پولیس کے اندر رپورٹ لکھائی گئی اس کے اندر لکھا تھا کہ سسرال والوں کی طرف سے بی ایم ڈبلیو گاڑی اور 15 ایکڑ زمین کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بی ایم ڈبلیو کار اور 15 ایکڑ زمین مانگی گئی تھی، اور ڈاکٹر اے روبیش یعنی جو منگیتر تھا اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی تو میں شادی کینسل کر دوں گا۔ یہ بچی اپنی ماں اور 2 بھائی بہنوں کے ساتھ کیرلا کے اندر رہتی تھی۔ 2 سال پہلے ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اب پہلی بات تمام نوجوان لڑکیوں سے گزارش ہے کہ ہم سوسائڈ کیوں کریں، وہ بھی کسی کی وجہ سے یا کسی کے لیے۔ دیکھو، اسلام نے اسی لیے آتم ہتیا سوسائڈ کو حرام قرار دیا ہے۔ لڑکیاں اگر ٹریس میں آ جاتی ہے، کوئی پرابلم میں آ جاتی ہے، کوئی مصیبت میں آ جاتی ہے، تو ایک چیز تو سمجھے نا کہ دنیا کا کوئی بندہ ہمارا ساتھ دے یا نہ دے مگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ تو یقین ہونا چاہیے ہمیں۔ تمام نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جو لاسٹ میں یہ پرابلم آتی ہے، سوسائڈ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ آپ نے آتم ہتیا کر لی، سوسائڈ کر لیا تو کیا ہوگا؟ پیچھے آپ کا کٹمب، آپ کی فیملیز پورے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، ماں باپ بیچارے حیران ہو جاتے ہیں، کتنے دنوں تک کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ تو سوسائڈ یہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو میں تمام بچیوں سے گزارش کروں گا جو پڑھتی ہے، جو شادی شدہ ہے، یا جو کالجز کے اندر ہے، کوئی پرابلم کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے، اگر دل کے اندر یہ بات آتی ہے، دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے، اب ہمارا آخری سٹیج یہ ہے کہ سوسائڈ کر لیں، اس وقت یاد رکھنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیشہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو گے تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ تو سوسائڈ یہ آخری راستہ نہیں ہے۔ تو دوسری بات، نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جہیز اور دہیج مانگنا یہ کتنا خطرناک عمل ہے کہ آپ کی وجہ سے سال کے اندر کتنی بچیاں سوسائڈ کر لیتی ہے صرف جہیز کی پرتھا کی وجہ سے۔ کچھ فیملیز تو یہ آس لگا کر بیٹھتے ہیں، ان کو تو میں بار بار کہتا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر کہ ان کو کٹورا لے کر بازار کے اندر گھومنا چاہیے اور لوگوں سے بھیک مانگنی چاہیے۔ جو فیملیز پہلے سے یہ سوچ کر پلاننگ بنا کر بیٹھتی ہے کہ ہم اپنے بچے کا نکاح کریں گے تو دہیج میں یہ لیں گے، وہ لیں گے، اتنا سارا ڈیمانڈ کریں گے، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اور یہ چیز حرام ہے، اسے یاد رکھیں۔ دنیا تو آپ کی خراب ہوگی، قبر کے اندر بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ سختی سے اس کا حساب لے گا۔ جو لوگ دہیج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو لوگ یہ سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی بڑی ہوگی تو ہم یہ کام کریں گے، ہم اس کے اتنا دہیج لیں گے، ہم اس سے یہ ڈیمانڈ کریں گے، آپ ذرا سوچو، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچو کہ ہم جب اپنی بچی کا رشتہ کرتے ہیں تو دل کے اندر سوچتے ہیں کہ سامنے والے اچھے ہونے چاہیے، سامنے والے سچے ہونے چاہیے، لالچی نہیں ہونے چاہیے، مگر جب ہمارے بچے کی باری آتی ہے تو ہم یہ ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں، ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر لالچ گھس جاتی ہے۔ اور ذرا سوچو، ڈاکٹر بیچاری سہانا بانو جو ڈاکٹر بن رہی تھی، ذرا سوچو کتنی تمنا ہوگی، سرجری کی ڈاکٹر بن رہی تھی، اس نے کتنے پلاننگ کر کے رکھے ہوں گے، کتنا سوچ کر رکھا ہوگا کہ میں پڑھنے کے بعد یہ کام کروں گی، وہ کام کروں گی، ایسے کام کروں گی، مگر اس نے اپنی زندگی کو
تباہ کر دیا، اپنی زندگی کو ختم کر دیا کسی اور بندے کی وجہ سے۔ تو میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ یہ دہیج اور یہ جہیز کی دماغ سے اپنی اس بات کو نکال دیجئے کہ ہم شادی کریں گے تو فلاں سے کار لیں گے، بائک لیں گے، اتنا سارا سونا لیں گے، چاندی لیں گے۔ یار اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے اور مرد بنایا ہے، اور بیوی کا پالن پوشن، ماں باپ کا پالنا پوسنا یہ تیرے ذمہ داری ہے۔ تو یہ آس لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں اس سے اتنا یہ کار لوں گا یا BMW کار لوں گا یا 15 ایکڑ زمین لوں گا۔ تو نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ یہ پرتھا کو جب ہم ختم کریں گے تو الحمدللہ ہمارا سماج اور جو ہماری بچیاں، جو ہماری لڑکیاں سوسائڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ بہت کم ہو جائے گا۔ تو میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اپنی بچیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے دماغ کے اندر شادی کی وجہ سے، کالج کی وجہ سے، ایگزام کی وجہ سے اگر یہ باتیں دماغ کے اندر آتی ہے تو اللہ کو یاد کیا جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، اللہ کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھ کر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف 10 قدم بڑھ کر آتی ہے۔ یہ تو اللہ ہے، مثال دی گئی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس ڈاکٹر سہانا بانو نے جو آتم ہتیا کی سوسائڈ کیا ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور سماج کے اندر جو ایسے درندے گھوم رہے ہیں، جو ایسی فیملیز گھوم رہی ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ان تمام لوگوں کو اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنانے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں جہاں جن بچوں کے نکاح ہونے والے ہیں وہ اپنے سسرال میں ایڈوانس میں جا کر کہہ دیجئے ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یار ماں باپ بچی کو 18 سال تک 20 سال تک پڑھا کر لکھا کر اتنی بڑی کر کر آپ کو سونپ رہا ہے۔ میں نے اگلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم اپنی جیب سے 1 روپیہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ماں باپ اپنی بچی کو دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ بائک ہمیں چاہیے، کار ہمیں چاہیے، اتنا پیسہ ہمیں چاہیے۔ اگر ایسے کام کیے تو دنیا بھی آپ کی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی آپ کی خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین تمامی مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور جو بچیاں، جو نوجوان ٹریسٹ کے اندر ہے، جو بچے تکلیف کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔